شریف صاحب نے بھی حوالہ دیا مفتی باہنی 1971 کا حوالہ دیا جو کردار ادا کیا تھا اس وقت، ویسا ہی دوہرا کردار اس وقت بھی بھارت ادا کر رہا ہے۔ سر سوال یہ ہے، جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے گزشتہ روز کہا تھا کہ بھارت کو اپنی سرمایہ کاری افغانستان میں ڈوبتی نظر آ رہی ہے، تو یہ فرسٹریشن ہے یا پھر یہ پلاننگ کا حصہ ہے، اسی طرح طیاروں کے ذریعے اسلحہ یہاں اتارا جا رہا ہے؟ دیکھیں، فرسٹریشن بھی ہے اور سیکنڈ پاکستان کے ڈی اسٹیبلش کرنے کا یہ بہت خطرناک منصوبہ ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہے، اس کے بعد افغان گورنمنٹ بھی شامل ہے اور انڈیا شامل ہے۔ یہ مل کے پلان کر کے خانہ جنگی کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ جتنا افغانستان خراب کے حالات خراب ہوں گے، جتنا انسٹیبل ہوگا، جتنی وہاں دہشت گردی ہوگی، اسے فالو پاکستان کروں گے، پاکستان بھی پھر دوبارہ دہشت گردی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ یہ ان کا ڈیزائن ہے۔ اگر امریکہ چاہتا تو کیا انڈیا کی اور امریکہ اور افغان دونوں کی مجال ہے کہ وہ ان کو ویپن ایمونیشن لانے دیں؟ بلکہ میرے خیال میں جو امریکن بھی گئے ہیں وہ جو امپورٹنٹ اسلحہ وہ سارے یہاں کے ناردرن الائنس کو اور ملیشیا کو دے کر گئے ہیں طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے، اور انڈیا کے جو ہاتھ جا رہے ہیں وہ ویپن ایمونیشن لے کر آ رہے ہیں اور اپنا جو یہ دم دبا کے حملہ بھاگ رہے کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ان کا ڈیزائن ہے۔ ڈیزائن سمپل سا ہے کہ یہاں پر ڈی اسٹیبلائزیشن کرو، یہاں کے حالات خراب کرو۔ آپ نے کل اشرف غنی کی اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی جس میں اس نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اگر افغان طالبان کو اپنے افغانستان میں محبت ہے تو وہ ڈیورنڈ لائن کو قبول نہیں کرے، ایکسپٹ نہیں کرے، مطلب ایک فینس کو توڑ دیا جائے۔ یہ وہ انسٹیگیشن انہوں نے کی ہے۔ اس کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ اتنا پاکستان کے مدد بھی مانگتے ہیں، پاکستان کی منتیں بھی کرتے ہیں اور کہ جی ہمیں افغان طالبان سے بات کراؤ، انٹر افغان ڈائلاگ کرو، اور پھر یہ کرتے ہیں۔ آئی تھنک یہ بڑا خطرناک کھیل ہے پاکستان کے خلاف، اور مجھے خوشی ہے کہ طالبان کو اس دفعہ سمجھ آ گئی ہے، اب ان کو بھی تھوڑی سیاست سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کابل سے 1-2 گھنٹے کے فاصلے پہ کے رک گئے ہیں، وہ یہاں اٹیک نہیں کر رہے۔ وہ دنیا وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر افغان گورنمنٹ سے بیٹھ کے تو مذاکرات ہو جائیں، یہاں پر ایک براڈ بیس ایکٹیو بیلنس انٹرم گورنمنٹ بن جائے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیں کہ ہم نے قبضہ نہیں کیا، اور الیکشن میں ظاہر طالبان کی میجورٹی 40%، تو وہ اپنی ظاہر بیلنس گورنمنٹ بن جائے گی اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے، جس کو دنیا ایکسپٹ بھی کرے گا، اسے اکنامک ایڈ بھی دے گی۔ یہ ہے پاکستان میں کوئی سمجھا رہا ہے، چائنا سمجھا رہا ہے، ایران سمجھا رہا ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ افغانستان کے حالات خراب ہوں گے تو ہمارا سی پیک کو بہت بڑا تھریٹ ہے۔ بلوچستان میں پھر سروس بھی کرتے ہیں، کیپیٹل کی سپورٹ کرتے ہیں، وہاں پر را بہت آپریٹ کر رہی ہے، پہلے ڈی جی ایس نے فارن منسٹر باتیں بھی کی ہیں، تو آئی تھنک یہ ڈیزائن ہے جو پاکستان کی اس کی پریشان، پھر اس کے ساتھ جو افغان ریفیوجیز آئیں گے وہ بڑا خطرناک ہے۔ پہلے ہی ہم نے 30 لاکھ رکھے ہوئے ہیں، اگر اور 10 لاکھ آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں ان کے دہشت گرد بھی آئیں گے، لوگ بھی آئیں گے، تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہمیں جوائن کیا دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب نے بھی، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ اعجاز اعوان صاحب، بھارت کا بغل میں چھری منہ پہ رام رام یہ پرانا وتیرہ ہے۔ اب ایک طرف طالبان کے ساتھ رام رام کرتے ہیں، یعنی کہ ان سے مذاکرات کرتے ہیں، دوسری جانب انہی کے خلاف اسلحہ بھی فراہم کر رہے ہیں افغان حکومت کو، تو یہ جو دوہرا معیار ہے اس کا نقصان تو ظاہر ہے امن عمل کو ہوگا، تو ثابت ہوتا ہے کہ امن عمل کو سبوتاژ کرنے کا ذمہ دار یہاں خطے میں صرف بھارت ہے۔ جی یقیناً بالکل آپ نے درست کہا، لیکن آپ دیکھیں ہندوستان نے کھویا کیا ہے۔ یہ جو امریکن وڈرول ہوا ہے، امریکن پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان نے ہمارے لیے 4 بڑی مشکلات یہاں سے کریٹ کی تھی۔ نمبر 1، وہ پاکستان کے اندر سٹرائک کر رہے تھے، وہاں پہ جو بلوچ ڈسیڈنٹ ایلیمنٹ ہیں اور تحریک طالبان پاکستان اور دوسری دہشت گرد تنظیمیں تھیں، ان کے ساتھ روابط رکھتے ہوئے ان کے را کے آپریٹو جن 8 کونسلیٹ سے آپریٹ کر رہے تھے، وہاں ان کی تربیت بھی کرتے تھے اور ان کو بلوچستان اور کے پی کے میں استعمال کرتے تھے، تو ہماری کیجولٹیز تھیں۔ پھر ہمارے لیے وہاں پہ ہماری کم از کم 1.5 لاکھ فوج کو انہوں نے ٹائی ڈاؤن کر دیا پاک افغان بارڈر کے اوپر، بلوچستان اور افغانستان کی سرحد کے اوپر 1.5 لاکھ فوج پاکستان کی لگی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے وہاں جو بیٹھ کے ایک نیریٹو بنایا کہ دہشت گردوں، یہ طالبان کو وہ دہشت گرد کہتے تھے، اور یہ ایک نیریٹو بنایا کہ جو امریکہ کی مشکلات ہیں افغانستان کے اندر وہ پاکستان بیسڈ کیمپس ہیں طالبان کے جہاں سے کریٹ ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک طرف وہ پولیٹیکل نیریٹو ان کا جو تھا اینٹی پاکستان نیریٹو، وہ وہاں سے ترویج پا رہا تھا۔ پاکستان کے اندر وہ سٹرائک کر رہے تھے، پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز کو وہ ایک پکا رکھنا ڈال رہے تھے، اور اس سے بڑھ کے جو امریکن کے لیے انہوں نے ایک فضا پیدا کی کہ آپ کی تمام تر مشکلات جو ہیں وہ پاکستان کریٹ کر رہا ہے۔
اور میں ایک ایسی میٹنگ کا وٹنس ہوں جہاں جان کیری نے کہا تھا سرتاج عزیز صاحب کو کہ افغانستان میں ہماری تمام تر مشکلات کی وجہ پاکستان ہے. تو یہ نیریٹو تھا. اب جب امریکہ وہاں سے نکل گیا ہے اور وہ کور ختم ہو گیا ہے اور طالبان ایک آن دا رائز ہیں, ایک قوت کی حیثیت سے ریکگنائز ہوئے ہیں, امریکہ نے ان سے معاہدہ کر کے گارنٹی مانگی ہے کہ افغانستان کی سرزمین میرے اور میرے الائز کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو اب وہاں سے انڈیا بے دخل ہو گیا ہے امریکہ کے نکلنے سے, اور ان کا ایک اسٹریٹجک لاس ہوا ہے. اب وہ چاہ کیا رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ انسٹیبلٹی کریٹ ہو اور طالبان جو اینٹی طالبان سٹیٹس کو فورسز ہیں ایک طرف وہ ان کو اسلحہ پرووائڈ کریں, ان کو انٹیلیجنس پرووائڈ کریں, ان کو گائیڈ کریں اور طالبان کے خلاف لڑا دیں تاکہ انسٹیبلٹی ان افغانستان ان کو وہ پلیٹ فارم مہیا کرتی رہے جو وہ استعمال کر رہے تھے ایک طرف, اور دوسری طرف وہ امریکہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں کہ دیکھیں ہم نے افغانستان میں امن قائم نہیں ہونے دیا, اور جس شاہراہ کی انتظار میں چائنا بیٹھا تھا, جس شاہراہ کی انتظار میں پاکستان بیٹھا تھا, جہاں سے گوادر اور چائنیز انٹرسٹ نے اور چائنا ایران انٹرسٹ نے جہاں سے فائدہ اٹھانا تھا, ہم نے اس ایریا میں انسٹیبلٹی کریٹ کرنے میں اپنا رول ادا کر دیا ہے. تو یہ وہ گریٹر پرپز ہے جس کے لیے وہ اسلحہ لے جا رہے ہیں, وہاں اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں اور اینٹی طالبان فورسز کو وہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں تاکہ لانگر لاسٹنگ انسٹیبلٹی کریٹ ہو. اور اس انسٹیبلٹی سے جو چیز جنم لے گی, ایک چائنا کا راستہ رکے گا, ان کی ترقی کے راستے رکیں گے, اور اگر لارج اسکیل پہ یہ فساد ہو جاتا ہے تو پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اور مزید ریفیوجیز آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے اعجاز امان صاحب, گیم میں انڈرسٹینڈیبل ہے جو ہندوستان کر رہا ہے. ٹھیک, اعجاز امان صاحب ساتھ رہے گا. ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ارشد شریف صاحب یہ کہے گا, جس طرح سے یہ بھی بات کر رہے تھے, ایک تو سبوتاژ کرنے کی کوشش جو کر رہا ہے بھارت وہاں پہ, لیکن ہم لوگ ہمیشہ سے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ خطے کا امن جو ہے وہ افغانستان میں امن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں, افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں, ان میں بھی سیاسی اور معاشی عدم استحکام آئے گا اگر افغانستان میں آئے گا. تو پھر اسپوائلر کا کردار بھارت کیوں کر رہا ہے اور مقاصد مزید کیا ہو سکتے ہیں؟ بالکل آپ نے جو سوال کیا ہے, اسپوائلر کا رول جو لارجر گیم جو جنرل اعجاز امان صاحب بتا رہی ہے اس کا حصہ ہے. ایک چیز میں اور ریکارڈ پہ لے آؤں کہ جتنے جو C-17 آ رہے ہیں اور اسلحہ وہاں پہ ڈمپ کر رہے ہیں افغان نیشنل آرمی کے نام پہ, وہ مختلف اور وار لارڈس کو بھی دیں گے. آپ کو یاد ہوگا افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ بھارت افغانستان میں 66 ٹیرر کیمپس رن کر رہا ہے, جس میں کہ پاکستان کے خلاف بھی کارروائیاں اور دیگر ملکوں کے خلاف بھی کارروائیوں کے لیے ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو اب یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی دیکھنے کی چیز ہے کہ جو C-17 میں جو لوگ کہا جا رہا ہے کہ جی ایمبیسی اور کاؤنسلیٹ کا سٹاف ہے, اس کے نام پہ وہ ملیٹنٹ ٹرینرز تو نہیں جا رہے, باقاعدہ طور پہ داعش کا روپ دھارے ہوئے جو انڈین ملٹری کے آفیشلز افغانستان میں تھے آئے اور ٹیرر گروپس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہے, ان کو یا القاعدہ کے ساتھ ان کے جو فوجی تھے اور القاعدہ کا روپ دھار کے لڑتے رہے امریکی فورسز کے خلاف, نیٹو کے خلاف, دیگر کے خلاف یا طالبان کے خلاف. وہ لوگ تو وہاں سے نہیں اس حوالے سے وڈرا کر رہے, اور یہ انسٹیبلٹی کافی عرصے سے بھارت وہاں پہ کر رہا تھا. اور جو ڈیولپمنٹ کے نام پہ بھی وہ لوگ وہاں پہ آئے, تو جس طرح سے یہ پکڑے گئے وہاں پہ ایمونیشن ڈمپ کرتے ہوئے دیتے ہوئے مختلف لوگوں کو, اس وقت بھی یہ کارروائیاں انہوں نے اسی طرح سے کی کہ افغانستان میں انسٹیبلٹی رہنی ہے, یہاں پہ پیس نہیں آنا, کیونکہ اگر افغانستان میں امن قائم ہوگا تو سب سے بڑا بینیفیشری اس کا پاکستان, ایران, چین, سینٹرل ایشین ریپبلک, اور خطہ اگر ترقی کرتا ہے تو بھارت کو یہ قبول نہیں, کیونکہ وہ اپنی ریجنل ہیجمنی یہاں پہ قائم رکھنا چاہتا ہے کہ باقی سارے ملکوں کو کانفلکٹس میں انگیج رکھیں اور اپنی معیشت بہتر کریں, اور جو اسپائرنگ بگ پاورز ہیں وہ یہ سارا گیم کھیلتی ہیں. اور اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے امریکی وڈرال کے بعد, اس میں باقاعدہ طور پہ اب امریکہ کی سپورٹ بھی بھارت کو حاصل ہو رہی ہے کافی حد تک, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چین ایز اے اکنامک پاور رائز کر رہا ہے, CPEC کا پروجیکٹ ہے جس میں کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, جس میں کہ تقریباً 130 ممالک ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی حصہ ہیں, لیکن اس کا جو مین اسٹریٹجک پوائنٹ ہے وہ گوادر ہے, کیونکہ ساؤتھ چائنا سی میں
अमेरिका और चीन की एक बाकायदा तौर पे सर्च जंग चल रही है और काफी बड़ा ट्रेड रूट है और गवादर जैसी एक्टिवेट होता है, ये सारा पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछती है, रोड नेटवर्क बनता है, तो चीन का जो एक्सेस है गवादर के जरिए अरेबियन सी, इंडियन ओशन, वो रास्ता बहुत छोटा हो जाता है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो मिडिल ईस्ट का ट्रेड है वो बहुत छोटा हो जाता है और इस सारे के लिए जितना भी काम है, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक अफगानिस्तान में अमन होता है तो पाकिस्तान बिकम्स द बिगेस्ट बेनिफिशरी। तो इस वजह से भारत चाहता है कि अफगानिस्तान में 20 साल में जो पूरी दुनिया कोशिश करती रही, वहाँ पे जिस तरह मुफ्ती भाईनी का रूप धार के ये लोग ईस्ट पाकिस्तान में गए, यहाँ पे भी उन्होंने वही कार्रवाई की और अब उसी स्टाफ को, रॉ के ऑफिशियल्स को, इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स को जो कि टेरर कैंप्स चला रहे थे अफगानिस्तान में, उनको फौरन बड़ी तेजी के साथ विड्रॉ किया जा रहा है और नई जंग के लिए वहाँ पे असला डंप किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान और भारत का रवैया दुनिया के सामने है। पाकिस्तान बहरहाल हर तरह से कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर अमन लाने के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा करे, लेकिन भारत स्पॉइलर का किरदार अदा कर